دور کر دیتا ہے۔ بھائی کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے، لیکن کیا اگر اس طرح کھائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھوئیں، تو انشاءاللہ مفلسی اور محتاجی رب ذوالجلال دور فرما دے گا۔ پانی پینا ہے، اب پانی بیٹھ کر پیے، سنت کے مطابق پیے۔ کھڑے کھڑے لوگ پانی پیتے ہیں، اگر پانی بیٹھ کر پیئیں، 3 سانس میں پیئیں، پانی دیکھ کر پیئیں، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، رب ذوالجلال کی اس پر برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب آدمی بیت الخلا جاتا ہے، وہ جاتا ہے رفع حاجت کے لیے، جب آئے جائے تو سنت کے مطابق جائے، دعا پڑھ کر جائے، جب باہر نکلے تو پھر دعا پڑھ کر باہر نکلے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہم وضو کرتے ہیں، بھئی وضو ہر انسان کرتا ہے، دن میں 5 نمازیں تو الحمدللہ ہم پر فرض ہے۔ کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اشراق چاشنی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ وضو بھی سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرے، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے وضو کیا اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے جسم کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کو بھی سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے نماز میں فساد آتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، جب سنت کے مطابق نماز ادا کریں گے تو رب ذوالجلال اس کی برکتیں ہمیں بہت ساری عطا فرمائے گا۔ کپڑا بدلتے ہیں، بھائی کپڑے روز تبدیل کرتے ہیں، صبح بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، رات کا لباس الگ ہے۔ اگر کپڑے بدلتے وقت دعا پڑھ لیں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج اکثر شکایت یہ ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں ہماری بچی پر کوئی آصف تو نہیں ہو گیا، یہ خواہ خواہ ہنستی رہتی ہے، خواہ خواہ روتی رہتی ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بچے بیمار ہیں، راتوں کو ڈر جاتے ہیں، گھر میں وحشت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہم سے دوست آ کر کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ، جب کوئی کپڑے بدلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے کپڑوں کو اتارے، تو اس کے اور جنات اور شیاطین کے درمیان رب ذوالجلال ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو پھر شیاطین کے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانوں میں جو شریر لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ شریر لوگ شریر ہوتے ہیں جو کہ پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر کپڑے بدلنے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بدلیے، انشاءاللہ ہمارے اور شیاطین کے درمیان رب ذوالجلال پردہ ڈال دے گا۔ عزیزان محترم، رات کو سوتے وقت بہت سارے ڈر جاتے ہیں، برے برے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ پھر رات کو آپ سوئیں، وضو کر کے سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کے شر سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیں نا، یہ کام دن میں بار بار کرتے ہیں، تو اگر یہ 10-15 کام ہیں، اگر سنت کے مطابق کریں، چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، یہ نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا صرف اسلامی بھائیوں پر ہے، اسلامی بہنوں پر نہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن،
اگر کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ نبی کا غلام یا نبی کی غلام، تو اللہ تبارک و تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس محترم یہ 10-15 کام ہیں، سارے دوست، سارے میری مائیں بہنیں بچیاں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10-15 کاموں کو ہم اپنی زندگی کے معمولات میں لے آئیں گے، سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بظاہر یہ ہماری ضرورت ہوگی، لیکن حقیقت میں جب سنت کا اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، من کو سنوارنے کے لیے ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو ہر آدمی کہتا میں بڑا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کوئی اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے۔ ایک امام انجن کی مانند ہے، اس کی بڑی خطرناک مثال ہے یہ۔ امام جو نائب رسول ہے، اگر ایک امام کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، بھلے پیچھے سب کا وضو ہو، تو کیا سب کی نماز ہو جائے گی کیا؟ بلند آواز سے بولیے، کیوں؟ ان کا کسی کا وضو تو نہیں ٹوٹا۔ مجھے بتائیے، لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، تہجد گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب کا وضو اگر ٹوٹ جائے، پیچھے اگر سب کا وضو ہو، تو کیا نماز کسی کی ہوگی؟ بلند آواز سے بولیے، نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برعکس امام صاحب کا وضو ہے اور پیچھے جتنے بھی ہیں سب کا وضو ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا امام کی نماز پر کوئی فرق آئے گا؟ نہیں۔ بلند آواز سے بولیے، نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے امام کی شان ہے نا، امام کا رتبہ ہے، تو جو ہمارا بڑا ہے، اچھا اس بڑے ہونے میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، سیکھنے سے ہوتا ہے۔ علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے، علم کا تعلق سیکھنے سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، وہ چھوٹا بچہ بھی وقت کا امام بن سکتا ہے۔ تو اگر ہم پوچھ کر، اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے کی عادت ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بڑی عطا فرمائے گا۔ مثلا اب دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا تم شیطان کو بھی اپنا دشمن سمجھو۔ عزیزان محترم، شیطان نہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور نہ ہی وہ رشوت لیتا ہے۔ شیطان کی یہ کوالٹی ہے، وہ سوتا بھی نہیں، وہ اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور وہ رشوت بھی نہیں لیتا کہ چھوڑ دے، چلو بھائی وہ چھوڑ دے کہ صاحب رشوت لے کر وہ چھوڑ دے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بالکل اسی طریقے سے جب شیطان جب ہم سے غافل نہیں ہوتا تو پھر بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے نبی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ شیطان کا وار اس پر چل نہیں سکتا۔ شیطان نبی پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حالانکہ شیطان مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن کیا ہے، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان نے آ کر چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ وہ میری نماز میں خلل تو نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اللہ نے اسے روکا ہوا تھا، مگر وہ اتنا بھی کرنے سے باز نہ آیا کہ چھلانگیں لگانے سے کچھ تو توجہ میری نماز سے ہٹے گی، لیکن الحمدللہ رب ذوالجلال نے میری شیطان سے حفاظت فرمائی۔
بات کیا ہے کہ جب نبی معصوم عن الخطا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آیا، تو بھائی میں اور آپ کس خیر کی مولی ہیں کہ شیطان ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھ لیجئے، ہمیں جب چھوڑے گا جب رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل صدقے سے جب وہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، جب ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، شیطان کا طریقہ واردات بھی بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان کا وار ہر ایک کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک آدمی ذرا محتاط انداز میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو جو سخی ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ زیادہ کھلا کرواتا ہے اور اس کو اسراف کی طرف لے آتا ہے، اور ایک شخص جس کا ہاتھ ذرا محتاط ہے، شیطان اس کو کنجوسی کی طرف لے آئے گا۔ یعنی دونوں کے لیے طریقہ واردات مختلف ہے۔ ایک کو اس نے زیادہ خرچ پہ لگا دیا اور ایک کے ساتھ اس نے بالکل ہاتھوں کو اس نے سکیڑ دیا، تو دونوں کے لیے اس کا وار مختلف ہے۔ اچھا، ایک بندہ نیک ہے، اب شیطان کا وار اس کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کہے گا تو بڑا نیک ہے بھائی، تو سارا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے، سارا دن تو نیکیاں کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درس دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو بڑا نیک ہے۔ اب یہ خود پسندی ہے، یہ جو عجب ہے نا، خود پسندی، اپنی نیکیوں پر انسان کو ناز ہو جائے، یہ کوئی اچھی عادت تھوڑی ہے، سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ تو شیطان ایک کام تو یہ کرتا ہے، جو نیک آدمی ہے اس کے ساتھ اس کا وار کیا ہے، اس کو کہے گا تو بہت نیک ہے، سارے کے سارے چور اور تو اکیلا ساہوکار ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، ایک آدمی بدکار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، اب شیطان اس کو ڈپریشن پیدا کرے گا، نا امیدی پیدا کرے گا، کہے گا تو بہت گناہ گار ہے، تو ایسا ناکام و نامراد ہے، تیری تو بخشش ہوگی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، دونوں کے ساتھ اس کا وار مختلف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دلوں میں حسد پیدا کرتا ہے، یہ حسد تو بہت خطرناک بیماری ہے، یعنی یہ میرے سے آگے کیوں بڑھ گئے، یہ کل کا بچہ ہے، یعنی یہ تو کل بچہ تھا، ہمارے پاس آتا تھا، آج یہ اتنی بڑی شان ہو گئی۔ ہمارے شاگرد ہیں، میرے اپنے شاگرد، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سے حفظ کیا، اس وقت پوری دنیا کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے اندر وہ فتویٰ دیتے ہیں، جن کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا ہے، ہمارے شاگرد ہیں۔ اب خامخواہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، یعنی یہ آگے کیسے بڑھ گیا؟ بھائی بات یہ ہے، جس کے سر پر رب ذوالجلال عزت کا تاج سجا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے تاج کو اتار نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہم پر کرم فرمائے۔ یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، ایسی بیماری ہے، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ حسد کی وجہ سے تھا۔ بھائی جو پہلا جو قتل ہوا دنیا کے اندر وہ حسد کی وجہ سے تو ہوا۔ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجئے، یہی پہلا گناہ ہے۔ آسمان پر جب ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو غلط مشورہ دیا۔ وہ کیسا مشورہ دیا؟ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، بہت زیادہ خیر خواہ ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ فرشتے دیکھو سارا وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جنت میں رہتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ہمیشہ جنت میں رہوں۔
میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں، یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلوں۔ وہ ملک لا یبلا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے مجھے نکلنا نہیں ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کا بڑا خیر خواہ، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھ لیجیے، جھوٹی قسم اٹھانا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا کام ہی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ قسمیں اٹھانا، اور صاحب میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اگر آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں نا، ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہیں، تو یہ جو فلاں درخت ہے نا اس کا کھانا کھا لیں، یہ کچھ کھا لیں اس میں سے۔ اب شیطان نے جب یہ بات کی، آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی آپ کو رفع حاجت کا خیال آیا، آپ کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور آپ کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے پوچھا، اب دیکھیں سوال دیکھیے، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے سوال کیا، اے آدم یہ تو نے کام کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام نے کوئی لاجک پیش نہیں کی۔ تو ہماری عادت ہوتی ہے ہر بات میں کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، استاد جی بات یہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اس لیے میں مدرسے نہیں آیا، بھئی استاد جی میں فجر کی نماز میں آتا لیکن کیا کروں رات کو لائٹ ہی نہیں تھی، مچھر تنگ کر رہے تھے، بہت تھکا ہوا تھا، امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، زوجہ کی طبیعت خراب تھی، بیٹی نے پریشان کر رکھا تھا، دودھ پیتی بچی ہے وہ سو نہیں رہی تھی۔ اب کوئی نہ کوئی اس نے بہانہ تراشا، لاجک پیش کی۔ آدم علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں تراشا۔ رب ذوالجلال نے پوچھا اے آدم تو نے یہ پھل کیوں کھایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے میرے مالک، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال